الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بعد ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی فرمایا۔ یعنی کہ صحابہ تھے، وہ وضو جلدی جلدی کر رہے تھے تو ان کو وہ پاؤں کو ایسے ہی دھو رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ یعنی ان کو ترغیب یہ دلائی گئی کہ تم جو ہے اس وضو کو صحیح طرح سے دھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ دیکھ کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا، یعنی پوچھا کیا کہ ایسا کوئی درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، تو مسلمان جو ہے اس درخت کی طرح ہے۔ تو لوگ سوچنے لگے کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یعنی مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، جو کہ سیدھا ہوتا ہے اور مضبوط تنا اس کا ہوتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی بھی حدیث ہے، آئیے حدیث نمبر 63 کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، محمد یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو کچھ تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں اس پر ایمان لایا اور اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہوئے بھیجا ہوا تحقیق کے حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام
زمام بن صلبہ میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں، اور آگے جو ہے اس حدیث کے راوی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی وہی ہے کہ جب عمومی طور پہ فتح مکہ ہو گیا تھا، اس کے بعد وفد کے وفد عرب کے قبیلے آتے تھے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ لوگ صرف اپنے تحقیق کرنے کے لیے اپنا کسی سردار کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ حال معلوم کر کے آؤ کہ وہ کون شخص ہے اور وہ کیا کہتا ہے، وہ تعلیم پوچھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح کے ایک قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے جو ہے آپ کو بلا کے آپ سے یعنی پوچھا کہ کیا واقعی آپ اللہ کی طرف سے ہیں، کیا واقعی آپ کو 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، کیا واقعی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیں، کیا واقعی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں۔ آپ نے ان سب باتوں پہ اللہ کی قسم کھا کر جواب ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی جب رسول اللہ کی دعوت عرب میں پھیل گئی تھی، اس وقت آپ کی دعوت کیونکہ گلوبل تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اسی طرح سے آپ نے پھر جو ہے خط بھیجا۔ آپ ہر جگہ کے جو بھی بادشاہ تھے ان کو پہلے سے ہی بجائے اس کے کہ ان پہ جنگ مسلط کر دی جائے، پہلے ان کو دعوت دی جائے دین حق کی، تو آپ نے جو کسریٰ کا یعنی شاہ ایران تھا اس کے پاس خط بھیجا، لیکن اس کا غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ اس نے اس بارے میں تحقیق کرنا یا کچھ اور پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے جو ہے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو رسول اللہ نے بددعا کی تھی کہ جیسے اس نے اس خط کو ٹکڑے کیا ہے، اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آئیے ہم تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخْرُجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ اللَّهَ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہ کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک، فدعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما، اس سے جو تنبت اگاتی ہے، اردو، زمین، من بقلہا، ترکاری سے، قثائہا، اور ککری، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون، اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، جو کہ وہ ادنا، بالذی، اس سے جو ہوا خیر، وہ بہتر ہے، اہبتو، تم اترو، مصرن، اس شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلہ، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے،
اس لیے کہ وہ کانو یکفرون جو انکار کرتے تھے بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کا بغیر الحق نہ حق، ذالک بما یہ اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وَقُلُوا اور تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ اس لیے تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ جس قوم کا تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی غذا عطا فرمائی، من اور سلوہ عطا کیا۔ ابھی دیکھیے کہ کس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے اس کے بدلے میں کیا اللہ تعالیٰ سے طلب کیا۔ سب سے پہلے سنتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف۔ اچھا یہ انہوں نے بیسیکلی پچھلی آیت سے کنٹینیو کیا ہے، اس کی تفسیر جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی پہلے اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی دیکھے کہ کس طرح سے عطا کیا تھا، ہم نے پڑھ رہے تھے کس طرح سے اللہ کی ان پہ نعمتیں تھی کہ ان پہ آسمان سے ابر کا سایہ کیے رہا، انہیں من اور سلوہ عطا کیا، انہیں جو ہے ایک پتھر سے جو ہے پانی کے 12 چشمے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ ایون تفسیروں میں یہاں تک بیان ہے کہ جو ان کے پاس لباس کا انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لباس کا انتظام ہو گیا تھا، جو ان کے جسم پہ آ گیا تھا خود بخود، اور وہ ان کے یعنی ان کے بڑھنے کے ساتھ ہی بڑھتا تھا، یعنی جیسے وہ ان کا یعنی جیسے کوئی بڑا ہوتا تو اس کی ایج کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی بڑھتا تھا۔ تو کیونکہ وہ 40 سال تک اس وادی میں رہے تھے تو ان کے پاس لباس کا بھی انتظام نہیں تھا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ تو آئیے جو چشموں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ چٹان جو تھی جس پہ یعنی ذرا ماری تھی 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، وہ اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، اللہ نے ہر ایک قبیلے کو الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ آئیے اب من و سلوہ کے بارے میں، اس کے بدلے میں جو انہوں نے ادنا چیزیں جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں تو ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے یہ جو من و سلوہ ہے، حالانکہ وہ آسمانی جنتی غذا تھی، انہوں نے فرمایا ہم تنگ آ گئے، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے، انہوں نے عام سی ادنا سی چیزیں مانگی، ہمارے لیے لہسن، گیہوں، پیاز، ترکاری وغیرہ یہ پیدا کرے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ صحراء نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کے چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا یعنی مشن جو مقصد تھا ان کا، ایک علاقے میں ان کو جانے کا کہا گیا تھا، وہاں دین کی تبلیغ کرنے کا کہا گیا تھا، تو پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ چھوڑ کے کیا تم یہ ادنا چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ غذا پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو اب جو ہے اسی قوم کے مزید عمل بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اس کی تفسیر کچھ احسن البیان سے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ڈیٹیل کلیئر ہو جائے۔
یہ قصہ اس میدان طیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنے پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھانا۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت تھا، اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر تمہاری مطلوبہ چیزیں، یعنی کہ یہ کہ تمہیں پیاز چاہیے، ترکاری چاہیے، ساگ چاہیے، تو یہ تو تم خود جاؤ مشقت کرو کسی زمین میں، اپنے لیے خود چیزیں اگاؤ اور خود پھر کھاؤ۔ کہاں وہ انعامات و احسانات جن کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مصادق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح ان کی صفت تھی جس کی تعمیل ارادہ عقوبیت یا نفس عقوبیت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ تو آگے سنتے ہیں کہ اس قوم کے عمل کون کون سے تھے۔ آگے بتایا گیا کہ یہ ذلت اس لیے ہوئی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیال یا خواہشات کے خلاف پائے اس کو ماننے سے صاف انکار کر دے۔ دوسرا یہ کہ ایک بات کہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کے خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدلا۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ شریعت دی گئی کہ اس کے تحت چلنا ہے، انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس پہ چلے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور تیسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے اب انہوں نے تفسیر اور طرح سے کر دی، یعنی جو حکم دیا جاتا ہے تفسیر اس طرح سے کر دی گئی کہ اس حکم کو بدل دیا گیا، یعنی اس کی تعویل، اس سے مطلب کچھ اور نکالا جو ان کی خواہش نفس کے مطابق تھا۔ تو اس طرح کے جو بھی عمل ہوتے ہیں وہ تمام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اگلا ان کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف اللہ کی آیات کا انکار کرتے بلکہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ آئیے سنتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے تھا اور کیا کیا معاملہ ہوا۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بائبل سے چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ایرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ ایک ان کا یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اندر ڈویژنس کی، اپنے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے، الگ الگ ریاستیں بنا لی، اور یہاں تک ان میں یعنی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یعنی اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے یہ لڑنے لگے۔ اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک قبیلے کی طرف جو نبی بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے، مگر ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ اگلا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت الیاس، ابھی انہوں نے نام جیسے بتائے ہیں، حضرت الیاس کا نام ان کی بائبل میں منشن ہوگا ایلیا کے نام سے منشن ہوگا۔ ایلیا علیہ السلام یعنی حضرت الیاس علیہ السلام نے جب باال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور از سر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نما سینا کے پہاڑ میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام یا ایلیا جن کا نام منشن ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اپنی بیوی، اس کی بیوی بھی مشرک تھی، تو اس کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ آپ کے سخت مخالف ہو گیا، اور آپ جو ہے ان سے اپنی یعنی جان چھڑانے کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے ظاہرہ ہر طرح کی اذیت دینا شروع کر دی۔ اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ حق کا پیغام دینے والوں کو اس طرح سے ہی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے ایک جگہ غار میں پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی، اور آپ نے جو ہے وہاں پہ اقرار کیا ان کے جرم کا کہ یہ ایک تو اللہ کے عہد کو ترک کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی اس حد تک یہ قوم گناہ میں سرکشی میں آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اگلا واقعہ بتایا جا رہا ہے، ایک اور نبی حضرت
میکایا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ اب یہ ان کی کتابوں کے باب نیچے منشن کیے جا رہے ہیں بائبل کے ریفرنسز سے، یہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے۔ ایک اور نبی کا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انبیاء اور نبی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جو ہے قرآن میں سب کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو ہے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ قرآن میں صرف چند ایک کا ذکر ہے، 20-25 کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک اور نبی کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جب حق کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، صحیح دین کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں، اللہ کی شریعت کے مطابق اپنا نظام بنانے کی طرف بلائیں، تو جب بھی یہ حکم دے کے بھیجا جاتا، لوگ ان کے جان کے در پہ ہو جاتے۔ جیسے ایک اور بادشاہ کا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا اور کہا کہ مصیبت کی روٹی مصیبت کا کھانا، یعنی بس زندہ رہنے کے لیے ہی کھانا دینا۔ اگلا واقعہ، پھر جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودہ یوس آس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس طرح سے یہ حد تک سرکش ہو چکے تھے کہ جو بھی اس طرح سے نبی یا پیغمبر ہدایت ان کو دینے کے لیے، کیونکہ مین مقصد جو ہے توحید تھا، اور وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، گناہ میں مبتلا ہو جاتے تھے، اللہ کی شریعت کو جو ہے پس سے پشت پھینک دیتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان پہ وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجتا رہا جو انہیں شرک سے اور اس سے بچانے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے خود اپنے ہاتھوں اپنی آنکھ کا سامان کریں، انہیں سمجھایا جا سکے، لیکن لوگ جو ہیں ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اگلا واقعہ، اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کی سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا، تو یرما نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے۔ تو ایک اور نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ۔ انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا، مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بڑے خوص میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی دیکھیے کہ جو حق بتانے آتا ہے، حق کی طرف بتاتا ہے، ان کو ہر طرح سے اذیت اور تکلیفوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی جو بھیجے گئے، اب ہوا کیا کہ ہر طرح سے قوم ان کی دشمن بن گئی، ہر طرح سے ان کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ جو ہے تکلیف پہنچائی، پیٹے گئے، مارے گئے، پھر قید بھی کیے گئے، رسی سے باندھ کر لٹکا دیے گئے، اور پھر یہاں تک لٹکا دیے گئے کہ ایک جگہ ایسی حالت میں کہ وہیں بھوک پیاس سے مر جائیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس قوم کا یہ سلوک تھا۔ اور یہ واقعات دیکھیں نیچے انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں منشنڈ ہے۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا، انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو، یعنی ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ گمراہیاں ہیں، یہ بدکاریاں ہیں، یا یہ شرک ہے، انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے انہیں ملک بدر کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت یحییٰ یوحنا علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما نوا ہیرودیس کے دربار میں کھلا کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگلا قصہ، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ تو بہت ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ ان کو کیسے انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ ان کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور احسان اور راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا۔ جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو اس
پورے مجمع نے بلا اتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا۔ تو ان کا پتہ ہے ہمیں کراس پہ وہ جو بناتے ہیں کہ بھائی جیزس ڈائی فار یور سینز، اور یہ وہ اس طرح سے، نہیں ہر طرح کے قبیلے ہیں، ہر طرح کی وہ باتیں بناتے ہیں۔ کہیں کہتے تھے کہ ہم نے انہیں مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور ہر طرح کے انہوں نے اپنے اپنے واقعات جو ہے صحیح جھوٹے ملا کے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے خلاف بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا اور آپ کو قتل کی کوشش کی گئی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں صحیح جو واقعہ ہے وہ ہم جانتے ہیں، نہ آپ کو قتل کیا گیا اور نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا، نہ آپ خدا ہیں، نہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اللہ نے آپ کو ان لوگوں سے بچا کر آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ عنہ قریب قرب قیامت جو ہے آپ کو دجال کے قتل کے لیے اور اس قوم کو جو ہے ہدایت اور توحید کی طرف لانے کے لیے شریعت محمدی پر آپ کو بھیجے گا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس قوم کی داستان، جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق و فجار کو سرداری و سربراہ کاری کے لیے اور اپنے صلحاء و ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا ہو تو آخر کیا کرتا ہو؟ یعنی یہ ایسی قوم ہے کہ بنی اسرائیل کے ان پہ لعنت کی گئی ہے، اور لعنت دیکھیے کہ کوئی ان کے عام چھوٹے گناہ نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کے قتل کرنے میں، کفر کرنے میں، اب یہ دیکھیے ایسے ایسے گناہوں میں، یعنی اپنے نبیوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک رہا ہے، جیسے ہم نے واقعات سنے، ان کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت شدہ واقعات ہیں۔ تو آج کے کیونکہ آیت جو ہے جامعہ تھی، آج ہم نے ایک ہی آیت کی تفسیر کمپلیٹ کی ہے، تو اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے اور ان واقعات سے ہمیں حق ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس سے ہمارے دل و دماغ میں روشنی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔